الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین وکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17۔ سورۃ الحشر ہے، اس کی 2 آیات، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، یہ 2 پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز اس کا صحیح ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورہ حشر میں بیان ہو رہا ہے یہود کے قبیلہ بنی نذیر کا۔ اس کی تفصیل ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 3 قبائل تھے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جنگ بدر میں بنو قینقاع نے دھوکہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا، اور غزوہ احد میں بنو نذیر نے دھوکہ دیا تو ان کو شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا، اور غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے دھوکہ دیا تو ان کو شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبیلہ بنو قینقاع ہے یا بنو نذیر ہے، ان کو جب آپ نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ہم قلعہ بند ہو جائیں گے، محفوظ مقام پر چلے جائیں گے، آپ کے حکم پر ہم مدینہ منورہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں کو جو ہے نا منافقین نے یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس 2000 کے قریب فوج ہے، اور ہم اگر آپ کے ساتھ مسلمان لڑیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لڑائی میں، اور اگر آپ کو وہ شہر بدر کریں گے تو ہم بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ وحی کی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ سارے ایسے پھڑے اور گپے مار رہے ہیں
کوئی بھی نہ یہود کا ساتھ دے گا، نہ وہ لڑے گا ان کے ساتھ مل کر، اور نہ ان کی حمایت کو نکلے گا۔ جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ساری کی ساری غلط ہیں، اور آپ بے فکر رہیے، کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ تھی وجہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں ان آیات میں۔ ایک مثال جو گزر چکی ہے پچھلے درس میں، اور اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ابھی انہوں نے قریب سے دیکھا ہے تھوڑے دن پہلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے دشمنی کا، اپنے اس وبال کا، اپنے کام کا وبال چکھ لیا ہے، مزہ چکھ لیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی مثال سے مراد ہے غزوہ بدر میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کیا تو کفار نے اپنا مزہ چکھ لیا۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک قول ہے کہ بنی قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف بیان دے کر اور کفار کے حق میں بیان دے کر مسلمانوں سے دھوکہ کیا، تو بنی قینقاع نے بھی اپنا مزہ چکھ لیا۔ تو اس پہلی آیت نمبر 15 جو گزر چکی ہے، اس کا جو ہے نا اس سے مراد 2 قبیلے ہیں، یا تو بدر کے کفار ہیں جنہوں نے مزہ چکھا کہ وہ 70 آدمی ان کے قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ اور دوسرا قول جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد بنی قینقاع ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو حلف نامہ تھا جس میں وہ حلیف تھے اس کو توڑ دیا، اور توڑ کر وہ لوگ جو ہے نا یہود کے ساتھ مل گئے، اور کفار کے مدینہ منورہ کے کفار کے ساتھ مل گئے، اور منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، اور انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو اس لیے اس سے مراد بنو قینقاع ہیں جن کا مدینہ منورہ سے انخلاء ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد بنو نذیر بھی لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنو نذیر جو ہیں انہوں نے بھی جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کیا اور وعدہ اور عہد توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو بھی مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے۔ اب اس کی مثال جو ہے اللہ نے جو فرمایا کہ ایک مثال پہلے گزر چکی ہے، تو مفسرین نے ایک بات فرمائی ہے، میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، آج میں اس کا تفصیل سے ذکر کرتا ہوں کہ جب کفار مکہ شہر سے نکلے لڑائی کے لیے، اصل میں وہ نکلے تھے، ابو سفیان جو سیریا سے تجارت کر کے آ رہا تھا، بہت بڑا قافلہ تھا اس کے پاس، بہت مال تھا، اور وہ سارا مال تجارت کا جو تھا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، کیونکہ کفار مکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ جتنی تجارت ہوگی اس کا جتنا منافع ہوگا، جتنا پرافٹ ہوگا، یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف ہم لڑائی میں استعمال کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 2 باتوں میں سے ایک کرنی ہے، یا تو قافلے کو روکنا ہے، ابو سفیان کے قافلے کو، اور اس کا مال لینا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو، اور یا پھر اگر وہ نہ ہوا تو بدر کے میدان میں کفار کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کا حکم ہے، ان میں سے ایک جو ہے نا آپ کو فیس کرنی پڑے گی، یا ابو سفیان کے قافلے کو اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی، یا بدر کے میدان میں ہوگی۔ اور ادھر سے جو کفار جو ہے، یہ جب ابو سفیان کا پیغام پہنچا تو وہ مکہ سے نکلے تھے، سب سے پہلے وہ کعبۃ اللہ میں آئے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، سنیے۔ کعبۃ اللہ میں آئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم دونوں میں سے، مسلمانوں میں سے اور ہم میں سے جو آدمی حق پر ہے اس کو فتح دیں۔ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ پیچھے بات یہ ہے کہ کافر اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے،
اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے ہیں، اس لیے ابو جہل یا نضر بن حارث انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑا اور انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی۔ ابو جہل یا نضر بن حارث کہنے لگا اے اللہ، اللہم ان کان، اگر تیرا یہ دین سچا ہے مسلمانوں والا، اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، اگر تیرا یہ رسول سچا ہے، تو پھر ان کو بچا لے اور ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں سخت دردناک عذاب دے کر ہمیں ختم کرتے۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم عذاب اپنے منہ سے مانگ رہے ہو، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتے، اور جب تک میرا محبوب تمہارے اندر ہے ہم عذاب تمہیں نہیں دیتے، چاہے تم اپنے منہ سے مانگو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ خیر، جب وہ چلنے لگے مکہ معظمہ سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حق پر ہے ان کو فتح دے۔ اب وہ چلے تو انہوں نے جب رابطہ کیا ابو سفیان سے، ابو سفیان نے کہا کہ میرا قافلہ سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا مسلمانوں کی پہنچ سے ہم محفوظ ہو کر بچ کر نکل آئے ہیں، تم لڑائی کی طرف نہ جاؤ ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ابو جہل جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر رہیں گے، ہم ضرور جائیں گے اور ہم جا کر لڑیں گے، 3 دن وہاں رہیں گے بدر کے مقام پر جہاں میلہ لگتا ہے، 3 دن وہاں شرابیں پئیں گے، ڈانس کریں گے، ناچنے والی عورتیں اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان کا پکا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہاں جا کر لڑیں گے۔ ابو سفیان منع کرتا رہا کہ نقصان اٹھاؤ گے نہ جاؤ، لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ اس وقت ابو جہل کی عمر جو تھی وہ 70 سال تھی، ابو جہل کی عمر 70 سال تھی اس وقت میدان بدر میں جب وہ لڑنے کے لیے آیا۔ اس کو اگر فکر تھا تو ایک فکر تھا، مسلمانوں سے اس کو ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ 3 گنا تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمان غریب تھے، اسلحہ نہیں تھا، تو ان کو فکر ایک یہ تھا کہ جیسے قبیلوں کے درمیان ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، ٹریٹی ہوتی ہے، تو جو بنو بکر قبیلہ تھا وہ قریش کا مخالف تھا۔ اب جب وہ بدر میں آئے تو ان کو خطرہ تھا کہ ہم تو سارے نوجوان اور بہادر لے کر ہم بدر میں چلے گئے، ہمارے بچے اور عورتیں گھروں میں اکیلی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو بکر جو ہے یہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دے اور ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے۔ یہ فکر ان کو لاحق تھی۔ جب یہ فکر تھی، اب وہ بات سمجھیں جو قرآن نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا انہیں ابھی مزہ چکھا۔ تو سراقہ بن مالک، یاد ہے وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پیچھے آیا تھا اور اس کا گھوڑا 3 دفعہ دھنس گیا تھا، یہ بنو بکر قبیلے کا سردار تھا۔ شیطان اس سراقہ بن مالک کی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر شیطان آیا اور اس نے اپنے پیچھے بہت بڑا لشکر لے کر آیا جو آدمی بنو بکر قبیلے سے ملتے جلتے تھے، اور آ کر ابو جہل کو کہنے لگا کہ یہ ہے نا فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ 2 باتیں اس نے کی، اس نے کہا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن لا غالب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی لشکر مسلمانوں کا یا کسی کا بھی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ تمہاری فوج بڑی بہادر ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ دوسری بات جو ہے اس نے کی کہ جو تم ڈر رہے ہو نا کہ تمہارے پیچھے بچوں پر کوئی حملہ کر دے گا، تو میں دیکھ بنو بکر قبیلے کا سردار ہوں، انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تو تمہاری مدد کروں گا، تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ اس بات سے وہ خوش ہو گئے۔ اب جب میدان جہاد میں، میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار کا جو ایک بڑا مشہور آدمی تھا حارث بن ہشام،
اس کا ہاتھ شیطان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اس سے باتیں کر رہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، دیکھ میرا لشکر کتنا ہے، اور جو ہے نا مسلمان تو بالکل تھوڑے ہیں، ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ بات کر رہا تھا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اور میکائیل کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ جب وہ پہاڑ پر اترے تو چونکہ اور تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، شیطان نے دیکھ لیا کہ یہ تو جانتا تھا، پرانی ان کے ساتھ واقفیت تھی، تو یہ حارث کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا، تو اس نے مضبوط پکڑا ہوا تھا، تو اس نے حارث کے سینے پر دھکا دیا جس سے حارث زمین پر گرا، اور وہ اپنے لشکر کو لے کر شیطان بھاگ گیا۔ جب بھاگنے لگا تو حارث نے کہا کہ کیا نام تھا اس کا، سراقہ، یہ تو نے تو کہا تھا کہ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تو اب کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، خاموش رہ، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تو نہیں دیکھ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ کہہ کر جو ہے نا بھاگ گیا۔ اب کفار کو شکست ہوئی، جب شکست ہوئی تو اس کے بعد جو سراقہ کے خلاف ہو گئے وہ لوگ، بھئی اس بندے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور جو ہے نا لوگ کہنے لگے بھئی وہ ابو جہل ہمیں کہتا تھا نا، ابو الحکم اس کو پہلے کہتے تھے، ابو الحکم ابو جہل کہتا تھا نا کہ سراقہ پر بھروسہ نہ کرو، اس نے ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈیل کی ہوئی ہو اور ہمیں دھوکہ دے جائے۔ تو دیکھا اب ابو جہل تو خیر مر گیا، دوسرے کہنے لگے کہ یہ وہی ہوا جو ابو جہل کہتا تھا۔ جب واپس گئے تو کچھ دنوں کے بعد جب سراقہ سے ملاقات ہوئی ان کی، تو کہنے لگے سراقہ تو نے اچھا نہیں کیا، ہمارے ساتھ عہد کر کے، ہمارے ساتھ وعدے کر کے، ہمیں اپنی فوج دکھا کر پھر تو بھاگ گیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو ابھی پتہ چلا جب تم شکست کھا کر آئے تو تم لوگوں سے پتہ چلا کہ تمہیں اتنے آدمی مر گئے، اتنے قید ہو گئے، میں تو یہیں گھر تھا، میں تو کہیں یہ آیا ہی نہیں ہوں، تم میرے اوپر ایسے الزام تراشی کر رہے ہو۔ تو دیکھیے یہ شیطان کا ایسا حربہ ہے۔ تو یہ مثال دی کہ یہ بدر والوں کے ساتھ جو ہے نا جو حشر ہوا وہ یہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دوسری مثال جو ہے نا منافقین کی ہے، یعنی منافقین جو ہے نا یہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے، اگر آپ کو شہر بدر کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑ جائیں گے لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی کہاوت اسی طرح ہے، کوئی انسان کو پہلے کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے اور وہ بالکل جو ہے نا بڑے عظیم گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مجرم ہوتا ہے، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو وہ کیا کہتا ہے، انی بری منک، میں تم سے بری ہوں کفر کرانے کے بعد، اور کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب سے ڈرتا ہوں تو میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا دونوں منافق اور شیطان، منافق کافر اور شیطان، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ یہ دونوں آگ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ کون؟ منافق بھی، منافقوں میں کافر اور منافق دونوں، اور شیطان بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ منافق کافر بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اب یہ جو کہا نا کہ شیطان کہتا ہے انسان کو گناہ کرا کے پھر کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے تو پھر انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس معاملے میں کئی حکایات لکھی ہیں، تفسیر قرطبی نے لکھی ہیں، کئی تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہیں، اور اسی طرح تفسیر جو ہے مظہری اس نے لکھی ہے، اس کے علاوہ دیگر تفاسیر والوں نے بھی صحیح واقعات لکھے ہیں، اور ان کو جو ہے نا بعض احادیث نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث کون سی ہے کہ شیطان نے بنی اسرائیل کے راہبوں کو کیسے نقصان پہنچایا۔ میں زیادہ تو نہیں، دو واقعے آپ کو بیان کرتا ہوں، اگرچہ شیطان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے
کہ وہ انسانوں کو کافر بنا کر، ان کو کفر تک پہنچا کر، ان کو اسلام سے نکال کر جہنمی بنا کر پھر کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو ہے جو صاحب تفاسیر نے لکھا ہے، وہ ایک لڑکی کا ہے جو بکری چرایا کرتی تھی، اور اس کے 4 بھائی تھے۔ اس لڑکی کے 4 بھائی تھے اور وہ اکیلی لڑکی، ان کی ایک بہن تھی۔ وہ لڑکے جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ جہاد پر جانے لگے تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو چاروں جہاد پر جا رہے ہیں، ہماری بہن اکیلی ہے جو بکری چراتی ہے، تو اس کو کہاں چھوڑیں۔ تو جہاد بھی ان کے لیے بڑا عام تھا، لوگ بڑے جہاد کے شوقین تھے۔ انہوں نے بڑا سوچ بچار کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا معبد خانہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کی، اس میں جو شیخ ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا مشہور ہے، اس کے قریب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ تو ہماری بہن کو نا جگہ دے دے اس عبادت گاہ میں، اور ہم چلے جائیں گے، جب ہم آ جائیں گے تو ہم اپنی بہن کو سنبھال لیں گے۔ تو اس سے جا کر بنتیں ترلے کرنے لگے، لیکن وہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ حدید کے آخری رکوع میں گزر چکا ہے کہ یہ جو جتنے بھی بنی اسرائیل کے تھے نا عبادت کرنے والے، وہ بڑے نیک پرہیزگار ہوتے تھے، اور وہ دنیا سے قطع تعلقی، اگرچہ ان کی شریعت میں یہ حکم نہیں تھا کہ تم قطع تعلقی دنیا سے کر جنگلوں میں رہو، عبادت کرو، لیکن وہ اپنے طور پر انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ ہم دنیا کے جھگڑوں سے علیحدہ ہو کر ہم عبادت کیا کریں گے۔ تو وہ جو صومعہ تھا جنگل میں، تو وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ بندہ عبادت کیا کرتا تھا، تو اس نے اس بات کو ٹوٹلی ریفیوز کر دیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے اس عبادت گاہ میں جگہ دوں گا، میں نہیں جگہ دوں گا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ منتیں ترلے کیے تو 7 عبادت گاہ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی عبادت گاہ تھی، تو انہوں نے کہا چلو اس میں ہم بٹھا دیتے ہیں اپنی بہن کو اور تم اس کا خیال کرنا۔ تو اس بات پر پہلے تو نہیں مانتا تھا، پھر وہ مان گیا۔ جب مان گیا تو اس میں وہ رہنے لگ گئی۔ اب جو ہے نا جب رہنے لگی تو شیطان نے اس کو ورغلایا، اور ایک دن وہ اپنے صومعے سے اترا اور پہلے تو ان سے باتیں کرتے رہے، آنا جانا رہا، کھانا وغیرہ دیتا رہا۔ اس کے بعد اس سے گناہ سرزد ہوا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو اس کو اب جو ہے نا شیطان، اس نے جو ہے ایک راہب کی شکل میں آ کر کہا کہ اب یہ تیرا تو نام خراب ہو جائے گا، اور تو اس طرح کر، اس کو قتل کر دے، قتل کر کے دفن کر دے، اور کہنا کہ مجھے نہیں پتہ، جو بھی بہانہ بنا تو لوگ تیری بات مان جائیں گے۔ انہوں نے قتل کرا کے لڑکی دفن کر دی۔ جب بھائی آئے تو انہوں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ اس تو لڑکی کا تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، اور وہ جو ہے نا مر گئی ہے یا کہاں گئی ہے۔ لیکن شیطان جو ہے اس کو اللہ نے بڑی پاور دی ہے۔ وہ پہلے ایک بھائی کے خواب میں آیا، اسی رات دوسرے خواب میں آیا، اسی رات تیسرے کے خواب میں آیا، اسی رات چوتھے کے خواب میں آیا، اور کہنے لگا، پہلے کو بتایا کہ تیری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس کو اس ربائی نے، اس راہب نے قتل کر دیا، اور فلاں جگہ پہ اس کی قبر ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو جگہ دکھائی، اس کو بتایا۔ پھر دوسرے کے خواب میں گیا، اس کو بھی یہی کہا، تیسرے کو بھی یہی کہا، چوتھے کو بھی یہی کہا۔ جب صبح اٹھے تو بھائی نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اور مجھے میری بہن دکھائی گئی ہے، اور یہ پریست دکھایا گیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے قتل کر دیا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے یہی دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، تو یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے بھائی مل کر جو ہے نا انہوں نے حکومت وقت کو اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے خواب میں یہ بات آئی ہے، اور ہم بہن اپنی اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے یہ ہمارا حشر کیا ہے۔
تو جب اس کو جو ہے نا قبر کا پتہ چونکہ خواب میں دکھا دیا گیا تھا جگہ، تو وہ اپنے بھائی کو جب لے کر اپنے بھائیوں کو اور گورنمنٹ وہاں حکومت لوگ گئے، تو جب قبر کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے اس لڑکی کی لاش نکلی۔ جب لاش نکلی تو اس کے بعد اس بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا قتل کا حکم ہوا کہ اس کو سولی چڑھا دو، کروسیفائڈ کر دو۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے اس کو لے گئے تو شیطان اب پھر اس انسانی لباس میں اس کے سامنے آیا اور کہا، دیکھ کہ تو جو ہے نا کتنی مصیبت میں پھنس چکا ہے، اور اگر تو بچنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ تعاون کر تو تو بچ سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا تعاون ہے؟ اس نے کہا تعاون یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کر، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کر کے اسلام اپنے دین سے خارج ہو گیا تو شیطان نے کہا انی بریء منک، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور تو جو ہے نا اب تو بھگت، میں یہ جا رہا ہوں۔ ایک واقعہ جو ہے صاحب تفسیر ابن کثیر نے اور تفسیر قرطبی نے اور دیگر تفاسیر نے ایک واقعہ یہ لکھا، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں، شیطان نے کتنوں کو گمراہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اب جو آئینہ والا واقعہ میں تھوڑا تفصیل سے بیان کرتا ہوں آپ کو، کہ ایک راہب تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام اکثر کتابوں میں برسیسا آتا ہے، کہ اس کا نام برسیسا تھا۔ وہ اتنا نیک تھا کہ وہ بالکل آبادی سے دور اس نے اپنا جو ہے عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، اور ایک ہی دفعہ گئے آپ ابو طالب کے ساتھ، اس وقت جو تانا اس کا نام ہے بحیرہ راہب تھا، جس کا نام تھا، وہ بھی بالکل آبادی سے دور جنگل میں رہا کرتا تھا، جہاں کسی آدمی کی آمد و رفت نہیں تھی عام۔ جب حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے، اس وقت بھی جس عبادت گاہ میں ابوبکر صدیق گئے وہ بھی جنگل میں تھا، دور تھا۔ یعنی لوگ، یہ جیسے قرآن نے فرمایا نا رہبانیۃ ابتدعوها، اس آیت میں، کہ یہ لوگ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر جو ہے نا یہ رہا کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام میں اس کا حکم نہیں تھا، یہودیت میں بھی قرآن و تورات نے بھی اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس طرح رہتے تھے۔ تو وہ جو برسیسا تھا، یا اس کا جو بھی اور کوئی نام تھا، وہ وہاں رہتا تھا۔ تو اتنا عبادت گزار تھا کہ بعض علماء نے لکھا کہ 10 دن کے بعد وہ روزہ افطار کرتا، اور 10 دن عبادت کرتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا، 10 دن کے بعد تھوڑا آرام کرتا، بسا اوقات 20 دن کے بعد وہ روزہ افطار کرتا، اور 20 دن کے بعد وہ نمازیں پڑھ کے نا 20 دن کے بعد لگاتار نمازیں پڑھتے عبادت کرتے 20 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ تھوڑا آرام کرتا۔ اتنا نیک تھا وہ شخص۔ اس دور میں آج کل مثال دینی اس کی بڑی مشکل ہے، کہ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جڑا متواتر 10 دن کے بعد افطار کرے یا 20 دن کے بعد نمازوں سے فارغ ہو۔ شیطان نے اپنا جلسہ کیا، میٹنگ کی، سارے شیطانوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ یہ برسیسا جو ہے یہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا نیک ہے، اس کا مجھے کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے خوشخبری دے اور وہ کہے کہ میں نے برسیسا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، کیونکہ میں اپنے سارے حربے استعمال کر چکا ہوں، یہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ تو آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے خوش کرے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہر روز رات کے وقت مغرب کے بعد سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور سارے شیطان اکٹھے ہوتے ہیں وہاں، اپنی سارے دن کی کارروائی اس کو بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے قتل کرایا، کوئی کہتا ہے جی میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے
سود کھلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے جتنے گناہوں کے کام ہیں سارے پیش کرتے ہیں، وہ کسی کی توجہ نہیں کرتا۔ دو باتوں کا ذکر میں نے حدیث میں پڑھا، ایک یہ کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ ایک طالب علم جو مدرسے میں جا رہا تھا، میں نے اس کو آج مدرسے سے دل اچاٹ کرا کے بالکل علیحدہ کر دیا، وہ مدرسے نہیں جائے گا، تو وہ اس کو گلے لگاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ عالم دین کی کیا شان ہے، وہ عالم بن جائے گا تو کتنوں کے لیے وہ جو ہے ہدایت کا سبب بنے گا۔ یا دوسری میں نے یہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنا جھگڑا کرایا کہ طلاق ہو گئی، اس کو بھی وہ گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ تو باقی لوگ جو ہے نا وہ شیطان، وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ہم نے اتنا بڑا کام کرایا، قتل کرایا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لڑائی کرائی، پھوٹ ڈلوائی۔ کہتا ہے یہ کچھ کام نہیں ہے، یہ دو کام جو ہے نا یہ صحیح ہیں، طالب علم کو ہٹانے والا اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے والا۔ تو اسی طرح شیطان نے کہا کہ میں تو مایوس ہو گیا ہوں، کون ہے جو میرا یہ کام کریں؟ تو شیطانوں کے مختلف نام ہیں۔ جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، تحیات پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس کا نام خنزب ہے، وہ اور شیطان ہے۔ جو وضو میں آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی تو نے ہاتھ نہیں دھوئے دوبارہ دھو، تو نے 2 دفعہ ہاتھ دھوئے تیسری دفعہ دھو، تو نے مسح نہیں کیا پھر مسح کر، یہ جو ہے نا یہ علیحدہ شیطان ہے۔ تو ہر شیطان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی ہے۔ جو شیطان ایک بولا، اس کا نام تھا ابیس، وہ کہنے لگا یہ کام تو میرے لیے بڑا آسان ہے، میں یہ کام سارا انجام دوں گا، اور میں وہ شیطان ہوں جو نبیوں کو وسوسے ڈال کر ان کو رستے سے ہٹاتا ہوں۔ ہاں جی، اور یہ شیطان ابیض وہ تھا جو آپ کو ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا یا بھول گئے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت فرما رہے تھے تو اس نے خلل انداز کرنا چاہا، یعنی سورہ نجم کا واقعہ آتا ہے، تو جب اس نے وحی میں دخل اندازی کر کے حضور کے قول کو شیطانوں کے قول کے مطابق بنانا چاہا، جس سے کفار بھی خوش ہوئے تھے، وہ واقعہ آتا ہے، کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو اس میں یہ ابیض تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو فوراً جبریل آ گئے اور وہ حائلوں کے درمیان میں، اور اس اخنس کو ابیض کو اپنا کام نہیں کرنے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا، بڑا خوش ہو گیا شیطان۔ ابیض آ گیا اس کے پاس، اور وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ 10 دن 20 دن کے بعد روزہ افطار کرتا ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس نے آ کر باہر سے آواز دی، ایک راہب کی شکل میں، انسانی شکل میں، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ ہمت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ جو شکل بننا چاہے، انسان کی شکل بننا چاہے، درخت کی شکل بننا چاہے، جانوروں کی شکل بننا چاہے، فرشتوں کی صورت بننا چاہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر ایک کی صورت بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے حضور کو ہی دیکھا، وہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جھوٹ بولے آدمی کہ دیکھے نہیں اور کہ مجھے آج حضور کی زیارت ہوئی ہے، ایسے آپ کو ہزاروں آدمی ملیں گے جو اتنا بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن صرف لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جس شخص کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے کہ آپ اتنی نیکیاں کرو، یہ کرو تو آپ کو زیارت ہوگی، یہ کرو تو آپ کو زیارت ہوگی؟ ارے بھائی، آپ کروڑوں منتیں کرو، کروڑوں باتیں کرو، جس پر حضور کا کرم ہو جائے گا اس کو زیارت ہوگی۔ آپ یہ زبردستی جو ہے نا زیارت آپ کی نہیں کرا سکتے، یہ آپ کی مہربانی ہے، کرم نوازی آپ کی ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے جس آدمی کو زیارت ہو، لیکن اکثر تو ہم نے جھوٹ بولتے ہی دیکھے ہیں لوگ۔ ہاں جی، خیر، اس ابیض نے کہا، جب اس نے آواز دی نا تو برسیسا نے کوئی جواب نہیں دیا،
کیونکہ وہ عبادت میں مصروف تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا، اس نے پھر آواز دی، پھر اس نے کوئی آواز نہیں دی، تو وہ اس کے نا عبادت گاہ کے اندر آ گیا، اور جب دیکھا کہ برسیسا عبادت کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا اب وہ بھی 20 دن عبادت لگا رہتا تھا، چھوڑتا ہی نہیں تھا نماز، روزے رکھتا تھا، تو وہ شیطان جو ہے نا اب وہ اس کے دوسری طرف سامنے آ کر ایک طرف اس کے مقابلے میں آ کر وہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس کی بھی بڑی شکل، اگر اس کی داڑھی اتنی تھی تو اس کی اتنی ہو گئی، اس کے جبہ گھٹنوں تک تھا تو اس نے ٹخنوں تک کر لیا، یعنی اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ ہاں جی، شکل بھی بنا لی نورانی، داڑھی بھی ہو گئی اور جبہ شبہ بھی ہو گیا۔ اب برسیسا نماز پڑھ رہا ہے، ادھر وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ اگر 20 دن نماز پڑھتا ہے تو وہ 40 دن پڑھتا ہے، اگر یہ 20 دن روزہ رکھتا ہے تو وہ 40 دن روزہ رکھتا ہے، اگر یہ 40 دن عبادت کرتا ہے تو وہ 80 دن کے بعد سلام پھیرتا ہے۔ اب دیکھیں جی، شیطان تو اس کو تو مطلب ہے کہ نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ اس کو کوئی اور شکل بنانے کی، اس کو یہ تو انسان تھا، اس کو ضرورت تھی، شیطان کو تو ایک اپنا اس کا تو ایک اپنا کام ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو مجھے بھی مات کر گیا، تو پھر برسیسا اس کے قریب چلا گیا اور جا کر کہتا ہے حضرت صاحب آپ کہاں سے آ گئے، اتنی لمبی عبادت، اتنا لمبا روزہ، اتنے لمبے سجدے، اتنے نورانی چہرہ، میں نے تو آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں شیطان کے وار رب تعالیٰ ایسے نہیں فرماتا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہاں جی، اور وہ کسی طرح سے انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا، اور اس کا رب نے فرمایا کہ اگر بچنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو تم شیطان سے بچ سکتے ہو۔ اور شیطان کے ہیلوں سے انسان کا بچنا بہت مشکل ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ تمہارے باپ کا دشمن تھا، آدم علیہ السلام کا، ہاں جی، جیسے کہ وہ سورہ اعراف میں آتا ہے کہ تمہارے باپ کا دشمن تھا، اس نے ان کو جنت سے نکلوایا، تو تم اس سے بڑی کیئرفل ہو جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ برسیسا اس سے بڑا متاثر ہوا، انہوں نے کہا اچھا ہم مل کر عبادت کرتے ہیں، تو اب مل کر عبادت شروع ہو گئی۔ برسیسا بھی بڑی لمبی باتیں کرتا تھا، وہ بڑی لمبی باتیں کرنے لگ گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، جب دیکھا کہ یہ برسیسا میرا مرید ہو گیا ہے، میرا معتقد ہو گیا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، تو اس نے کہا دیکھ برسیسا، میرے پاس نا کچھ ایسی دعائیں ہیں جو میں آپ کو سکھاؤں تو آپ کو بڑے کام آئیں گے۔ کسی مریض پر آپ پھونک ماریں گے، اس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی فقر میں مبتلا ہے تو اس کو یہ دعا پڑھے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کوئی قوم شکست کھا رہی ہے تو ان کو یہ وظیفہ بتاؤ گے، ان کے لیے دعا کرو گے تو وہ فتح یاب ہوگی۔ غرض ہے کہ اتنے سبز باغ دکھائے اس کو، اتنی دعائیں سکھائیں۔ جب دعائیں وہ سیکھ چکا تو اب شیطان جو ہے یہ جو ابیض تھا وہ چلا گیا۔ اب اس نے ایک آدمی پر آسیب ڈالا۔ آسیب سمجھتے ہو نا، یہ بیماری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ جو گھروں میں پرابلم ہوتا ہے نا، یہ 2 قسم کے پرابلم ہوتے ہیں، 3 قسم کے، 4 قسم کے بلکہ۔ ایک ہوتا ہے کہ جو جن ہیں یہ مطلب اس پر جادو کرتے ہیں، یہ بھی جادو بھی جنوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ علیحدہ بیماری ہے۔ ایک رجعت ہے اور ایک آسیب ہے، یہ دونوں ملتی جلتی بیماری ہیں۔ آسیب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہے نا یہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، ہاں جی، تو یہ آپ کو آسیب ہو جاتا ہے۔ وہ نشانی اس کی ہوتی ہے کہ آپ ایسے بیک کی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ پر جادو ہوا ہے۔ اور رجعت ہوتی ہے کہ جیسے آپ بغیر کسی کی اجازت کے یا بغیر کسی کی رہنمائی کے جب آپ وظیفے پڑھتے ہیں الٹے سیدھے، تو اس کے اندر جو جلال ہوتا ہے نا تو وہ پھیل جاتا ہے اور اس جلال سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ رجعت کہلاتی ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ انسان کو ذاتی مرض ہوتی ہے،
اس کو نہ آسیب ہوتا ہے، نہ رجت ہوتی ہے، نہ جادو ہوتا ہے، وہ مرض ہوتی ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ جیسے آج کل بڑی دنیا ہے، ان کو بیماری اپنی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کس نے کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ اس نے جو ابیض تھا نا، وہ کسی آدمی کے پاس چلا گیا، تو اس نے اثر ڈالا، اس پر اثر ڈالا تو اس سے وہ بیمار ہو گیا۔ اور جب وہ بیمار ہوا تو ان کو کہا، ایک انسانی رہبائی کی شکل میں پھر ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اس کو آپ علاج کیوں نہیں کراتے؟ ان کا علاج کہاں کرائیں، ہم تو کرا کے تھک گئے کہ نہیں، جاؤ فلاں برسیسا کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک ایسی دعا ہے، وہ کرے گا تو تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بیماریوں کو تو جیسے آپ پتہ مریضوں کو بتائے کہ جی ایلیزابتھ چلے جاؤ، وہاں ایک پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں، آپ بیون چلے جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں وہ پھوکا مارتے ہیں، آپ یونین سٹی چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی کڑا مارتا ہے، آپ بروکلن چلے جاؤ، وہاں یہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ تو بھاگ گئے وہاں۔ جب وہاں گئے تو اب چونکہ شیطان کا عمل کیا ہوا ہے، جب برسیسا نے اس کو پھونک ماری تو یہ شیطان ہی اس کے اندر تھے، وہ نکل آئے اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے، یہ میں آپ کو، حدیث پاک بھی ہے، امام غزالی نے بھی لکھا، تفسیر قرطبی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، تفسیر مظہری نے لکھا، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بہت سارے تفسیروں نے لکھا اسی آیت کے تحت۔ حدیث بھی ہے، ابن ابی الدنیا کی حدیث بھی ہے۔ تو جب مختلف، میں نے بتایا نا کہ مختلف قصے ہیں، کئی قصے ہیں، اور کئی آدمیوں کے یہ رونما ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوسرے مریض پر، اب اس کو بھی میں قرآن مجید سے آپ کا شک دور کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ، آپ ذکر یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ نادى رَبَّهُ، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو عرض کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے، یعنی شیطان یا شیطان کے بچے، یعنی انہوں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی جیسے میں بیمار ہو گیا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بیمار تو اللہ کرتا ہے، تو شیطان کیا؟ شیطان بھی بیمار کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے نقصان پہنچانے کی، تو گویا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن زندہ کرنا، موت دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، یہ سب اللہ کرتا ہے، لیکن اس میں یہ اسباب بنائے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ایوب علیہ السلام جو اللہ کا نبی تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بیمار کیا۔ ہاں جی، تو اب یہ شیطان جو تھا، یہی انبیاء کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جب شیطان نے کئی لوگوں کو بیمار کیا، مختلف بیماریاں کی، تو وہ بھیجتا تھا برسیسا کے پاس، اپنے مرید کے پاس۔ تو برسیسے کو اتنی عقل نہیں آئی ابھی، ہاں جی، اتنی سمجھ نہیں آئی، وہ پھونک مارتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ابھی برسیسا کو نہیں پتہ چلا کہ میں کس چکر میں ہوں۔ جب وہ برسیسا جو ہے اتنے کرنے لگ گیا، تو اب آہستہ آہستہ پھر ایک جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، اس کا بھائی بادشاہ بنا، اس بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ اس کو بیمار کیا۔ جب بیٹی کو بیمار کیا تو وہ بیمار ہونے لگی، پھر اس کے ساتھ انسانی شکل میں آیا، کہنے لگا تم اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کرا کے تھک کے، ہمیں تو کوئی حکیم نہیں ملتا، کوئی دم درود کرنے والا نہیں، جاؤ برسیسا کے پاس۔ آپ نے کبھی اس کا نام نہیں سنا؟ وہ جو ادھر ایک چبوترا ہے وہاں وہ رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور ایسا کرو، یہ بیماری لمبی ہے، اس کے پاس اس کو رہنے دو، چھوڑاؤ اس کے پاس، واپس نہ لیا۔ اب دیکھو، جو مریض جب ایک بچی کئی اتنے عرصہ سے بیمار ہو، بادشاہ کی بیٹی ہو، تو اس کو جو ہے نا ایک ایسا صوفی جبے والا کہے کہ بھائی اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ، واپس نہ لے آؤ، کیونکہ اس پر کئی دن اس نے عمل کرنا ہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، انہوں نے بچی کو کہا بھی، اس نے لاکھ منع کیا کہ اس کو نہ چھوڑ جاؤ، کہنے لگے نہیں، کیوں نہ چھوڑ جائیں، ہم چلو وہاں نہیں تو ساتھ والے صوبے میں چھوڑ جاتے ہیں، وہاں چھوڑ گئے۔
اب یہ اس کے پاس آیا، طے یہ ہوا تھا کہ یہ تیرے گھر کے قریب ہے تو تو روٹی جو ہے نا اس کے دروازے پر رکھ دینا، یہ لڑکی باہر نکل کر روٹی اٹھا لے گی۔ ہفتہ 10 دن 4 دن تو وہ اس طرح کرتا رہا۔ اس کے بعد برسیسا کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تو نیکی نہیں حاصل کرنا چاہتا، تو روٹی اس کے دروازے پر رکھ آتا ہے، وہ بچی ہے، وہ باہر نکلتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اگر تو روٹی اس کے گھر کے اندر رکھ دے تو کتنا اچھا ہو۔ ہاں جی، اس کے بعد مان گیا۔ 8-10 دن وہ روٹی اندر رکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا 10 دن کے بعد وہ اکیلی ہے، وہ تو بیمار ہو جائے گی، اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کے کم از کم ہیلو ہائے خیریت پوچھ لیا کر۔ تو یہ نہیں کر سکتا، یہ بھلائی ہے، انسان کے دل جوئی ہے فلاں۔ پھر کون سمجھائے ایسے لوگوں کو جو مکر کھیلتے ہیں۔ پھر وہ بات چیت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا اب شیطان کے مکر جو ہے میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا اس کے دل میں ڈالا۔ اس کے دل میں ڈالا، پھر اس نے ہاتھ لگانا شروع کیا، پھر اس کی تعریف کرنی شروع کی، اور اس نے بھی لڑکی جو چنی تھی بڑی خوبصورت تھی۔ ادھر جو ہے نا شیطان انسان کے جو ہے نا رگ رگ میں دوڑتا ہے، جہاں یہ تو حدیث پاک ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، جہاں تک جسم کے جس کونے تک، جہاں تک تمہارا خون دوڑتا ہے شیطان اس حصے تک دوڑتا ہے۔ تو جب انسان کے جسم میں شیطان اتنا کنٹرول کرتا ہے تو ایک انسان کا بچنا یہ بڑا ناممکن ہے، کیونکہ جو آپ کے ہیلے ہیں وہ سارے ہیلے کو وہ جانتا ہے، سب کو توڑتا ہے۔ ساری امام راضی کا واقعہ نہیں سنا؟ امام راضی وہ ہیں جن کی تفسیر بڑی زبردست تفسیر ہے، جو راضی کہلاتا ہے، راضی کا نام مشہور ہے۔ ہاں جی، اور اس کی تفسیر بڑی معتبر تفسیر ہے، جو ایران کا رہنے والا تھا، تہران کا، اور یہ ٹائم تھا بابا فرید گنج شکر کا، نجم الدین کبریٰ کا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، یہ وہ ٹائم تھا۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو چونکہ آپ امام غزالی کی طرح آپ فلسفی تھے، فلسفہ اسلامی فلسفہ جو ہے یہ امام راضی اور امام غزالی نے شروع کیا ہے۔ ہاں جی، اور یہ بڑے فلسفی تھے۔ تو شیطان نے ورغلایا آخری سانس میں کہ اللہ ہے، ایک ہے، تو ساری عمر تقریر کرتا رہا اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دلیل دے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ تو چونکہ عالم تھے، ایک دلیل دی، اس نے توڑ دی، شیطان نے توڑ دی، دوسری دی وہ توڑ دی، تیسری دی وہ توڑ دی، 360 دلیلیں دی، 360 دلیلیں دی۔ اب دیکھو تو کہ 360 دلیلیں اس وقت دی جب آخری سانس ہے، اور اگر دلیل نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ اب میں بتاؤں کہ شیخ کی کتنی طاقت ہوتی ہے، شیخ کیا کام کر سکتا ہے۔ آپ تھے مرید خواجہ نجم الدین کبریٰ کے، اور خواجہ نجم الدین کبریٰ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ نجم الدین کبریٰ یہ رہنے والے تھے، یہ جہاں سے ہے نا یہ نیساپور اور کیا ہے اس کا بلخ بخارا، اس ملک کے تھے آپ، اور آپ اتنا بلند مقام تھا اولیاء میں کہ یہ کبھی ٹائم ملا تو آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ یہ جو آئے نا منگول آئے ہیں، یہ منگول جو آئے ہیں، ان کے آنے کا سبب خواجہ نجم الدین کبریٰ کی بد دعا تھی، جو انہوں نے سر رکھ کر سجدے میں ایک دعا مانگی تھی جب آپ کے مرید کو خارزم شاہ نے قتل کرایا تھا۔ خارزم شاہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں؟ جب درس ہو اگر آپ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے تو ہمارا دل بھی چھوٹا ہو جائے گا، ہم بھی یہ ختم کرنے والے ہیں کہ یہ سلسلہ ہی ختم کر دیں۔ جب درس سننے والا کوئی نہیں اور جب آنے والا کوئی نہیں، اور ہم سارا دن مطالعہ کر کے آپ ہمارے سامنے بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں، تو یاد رکھیں یہ میں سورت ختم کرنے کے بعد شاید میں آگے نہ چلوں، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں جب آپ سننے والے نہیں ہیں، تو میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔
تو جب خارزم شاہ کے مرید کو خارزم شاہ نے اپنے مرید جو ایک عالم تھے، بڑے مبلغ تھے، واعظ تھے، ان کو دریا میں پھینکوا دیا، تو خارزم شاہ کے علاقے میں جو نجم الدین کبریٰ تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھی، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھی، انہوں نے جب سنا تو آپ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ اب خارزم شاہ جس کا کیا نام تھا اس منگول کا، یہ ہلاکو کا جو باپ تھا، ہاں زور سے بولو یار، چنگیز خان کا مقابلہ جس نے کیا، خارزم شاہ نے پھر پاک کیا، تو اس کو جب پتہ چلا کہ میرا شیخ ناراض ہو گیا ہے، تو ایک ہاتھ میں موتیوں کا ٹرے لے کر اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر یہ گیا خواجہ نجم الدین کبریٰ کے پاس، کہنے لگا کہ اگر تو اپنے مرید کا قصاص لینا ہے، مطلب خون بہا لینا ہے، دیت لینی ہے، یہ موتیوں کا بھرا ہوا ٹرے ہے، یہ لے لیں جتنا بھی یہ لینا ہے اپنے، اور اگر آپ نے یہ نہیں لینا اور اس کے بدلے میں قتل کرنا ہے تو یہ تلوار ہے، اس سے میرا سر قتل کر دو۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا اب وقت اس سے گزر چکا ہے، وقت اس سے گزر چکا ہے۔ اب آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا پہلے اور آپ نے کہا تھا یا اللہ ایسی آفت بھیج کہ نہ خارزم شاہ رہے، نہ خارزم شاہ کا ملک رہے، اور ایسی آفت بھیج کہ ان ظالم بادشاہوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ ہے اصل سبب منگول کے آنے کا۔ بس یہ آپ نے سر اٹھایا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تیرا سر نہیں، یا میرا سر بھی جائے گا اور بڑی مخلوق کا سر جائے گا۔ اور پھر آپ نے شیخ فرید الدین عطار کا نام سنا ہوگا۔ شیخ فرید الدین عطار وہ شخص ہے جس نے پند نامہ لکھا ہے، اس کے ایک ایک شعر پر عمل کر کے ایک ایک شعر پر ایک ایک ولی ہوا ہے۔ پند نامے کے ایک ایک شعر پر ایک ایک ولی ہوا ہے۔ جب ان کو منگولوں نے پکڑا، وہ بھی اسی علاقے کے تھے، تو جب ان کو پکڑا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھ سے 10,000 درہم لے لے، اس اللہ کے بندے کو چھوڑ دے، 10,000 درہم لے لے۔ تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا کہ نہیں یہ سے نہ لینا، میرے سر کی قیمت تمہیں اس سے بھی زیادہ ملے گی۔ تو اس لالچ میں آ گیا تو اس نے نہیں لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ آگے گئے تو ایک آدمی آیا جس کے سر پر گھاس کا گٹھا تھا، گھوڑے کھچر کی گھاس کا، تو اس نے کہا مجھ سے یہ گٹھا لے لے جو ہے نا گھاس کا اپنے گھوڑے کے لیے، اور میرے شیخ کو چھوڑ دی۔ اب دیکھو نا، اس کو غصہ آیا کہ میں 10,000 درہم چھوڑ کے آ رہا ہوں، یہ مجھے گھاس دیتا ہے۔ اس نے حضرت خواجہ فرید الدین عطار کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد خواجہ نجم الدین کبریٰ جو اتنی طاقت کا مالک تھا، ان کو سر سے بالوں سے پکڑا، ان کا سر اتار دیا۔ اب اس کا ہاتھ نہیں چھوٹتا بالوں سے، ہاں جی، اب اس کا ہاتھ نہیں چھوٹتا بالوں سے۔ خیر میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ نجم الدین کبریٰ جو تھے وہ امام راضی کے پیر تھے، وہ وہاں وضو کر رہے تھے اس ملک میں، ازبکستان ہے جو بھی ہے اس میں، رشین ریاست میں، اور شیخ جو تھا امام راضی وہ تہران میں تھے آخری وقت میں۔ تو جب شیخ وہاں سے سن رہا تھا کہ کیا مکالمہ میرے مرید اور شیطان کے درمیان ہو رہا ہے، اب ہم اس کو قرآن سے تو نہیں بتا سکتے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، کیونکہ قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے نا۔ اب بے وقوف آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ارے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا واقعہ جو ہے آصف بن برخیہ کا، وہ اس سے کم ہے؟ ہاں جی، آصف بن برخیہ نے 2 میل کے سفر پر جو ہے تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں جی، یہ واقعہ کم ہے؟ اور کیڑی جو ہے وہ 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے، آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، یہ کم ہے اس سے واقعہ؟ ہاں جی، اب قرآن میں میرا ذکر، اجاز کا ذکر، زید عمر بکر کا ذکر کہاں سے آ جائے گا جبکہ قرآن
کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ ہاں جی، ان کو پاگل خانے میں داخل ہونا چاہیے جو ایسے اعتراض کرتے ہیں، جن کو اتنی عقل پہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو آپ نے وہاں سے وضو کر رہے تھے، آپ نے لوٹا پانی کا جو ہے اپنے ہاتھ پر ڈال کر چھٹا مارا ایران کی طرف، وہ حضرت کے چہرے پر پڑا۔ امام راضی کی آخری وقت تھا، 360 دلیلیں دے چکے تھے، اور کہا راضی اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ اب اس کو کون توڑے گا؟ ہاں جی، کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو آپ کیا اس کے دل کو توڑو گے؟ وہ کہے کہ میں ایک بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں دلیل وغیرہ چھوڑو، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ ہے شیخ کی قوت، یہ شیخ کی قوت ہے۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وضو کرتے ہوئے اپنے پانی کا چھٹا شیخ سنان کے چہرے پر مارا تھا، جو خنزیر، ایک اللہ کا ولی تھا، خنزیر کھانے لگا تھا، شراب پینے لگا تھا، اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنے لگا تھا۔ اور یہی شیخ فرید الدین عطار جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جس کا سر اٹھایا منگولوں نے، یہ حضرت غوث پاک کی خدمت میں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کا شیخ گمراہ ہونے لگا ہے تو حضرت وضو کرا رہے تھے، شیخ فرید الدین عطار وہ قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگے حضرت میرے شیخ کو بچا لیجئے۔ تو آپ نے چلو پانی کا پھینکا، شیخ سنان وہیں چھوڑ کر سب کچھ، لڑکی کا دامن چھوڑ کر، شراب کا پیالہ چھوڑ کر، اور اس کو جو ہے نا خنزیر کا گوشت چھوڑ کر فوراً یہاں آ کر حاضر ہوئے۔ تو حضرت جب برسیسہ کے پاس جو ہے نا یہ ساری باتیں ہوئیں، اور آخر کار اس سے گناہ سرزد ہوا، بچی حاملہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہی آیا اور اس نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا، تیری بات پر سارے لوگ عمل کریں گے، سنیں گے۔ اس کو اب بچہ پیدا ہوا، چونکہ کافی دن ادھر رہنا تھا، ان دونوں کو قتل کر دے، قتل کر کے تو دفن کر دیا جیسے جیسے وہ کہتا تھا۔ جب نیک آدمی جب پھنس جائے تو آپ کی مثال، کئی لوگوں کی مثالیں سنی ہوگی کہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اب جب یہ دفن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے کئی دنوں کے بعد اس نے اسے بھائیوں کو بتایا کہ بھائی وہ یہ کیا ہوا، جا کے پتہ تو کرو آپ کی بہن کہاں ہے۔ اب سارا کچھ آپ کرنے والا تھا، وہ ابیض شیطان جو تھا وہ آیا، وہ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا، تو اب جھوٹ پر جھوٹ، ایک گناہ سے دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، کہا کہ جی وہ تو فلاں جگہ اس کو جن پڑا تھا، جن مار کر چلا گیا، اس کو دفن کر دیا۔ اللہ علیہ، اس نے بتایا کہ نہیں دیکھو وہ دفن کہاں ہے، اس کا پلو جو ہے نا دوپٹے کا یا کپڑے کا وہ زمین سے باہر ہے، وہ پکڑ دیا تھا دفن ہوتے ہوئے۔ اب جب اس کو جا کر کھولی قبر تو وہ نکلی، پھر اس کو سولی پر چڑھایا، جب سولی پر چڑھایا تو پھر وہ اس پاس آ گیا، کہنے لگا کہ یہ سارا کام میرا کیا ہو، مان گیا، ابیض مان گیا، یہ سارا کام، سارا ڈرامہ یہ میرا کیا ہوا ہے۔ اب اگر بچنا چاہتا ہے نا تو بڑی آسان سی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھے 2 سجدے کر دے، اپنے رب کا انکار کر، مجھے سجدے کر دے۔ ہاں جی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ ہاں جی، کیا ہوئی کہ انسان سے شیطان کفر کراتا ہے، جب کفر کرا لیا، سجدے کرا لیے، تو وہ کہتا ہے انی بری منک، میں تم سے بالکل لا تعلق ہوں، بری ہوں۔ ہاں جی، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنا کیا ہے کہ انسان سے گناہ کراؤ اور پھر دفن شروع کر دو، پھر صدقہ شروع کر دو۔ ہاں جی، رب سے ڈرنا یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی وعیدیں جو اس نے مقرر فرمائی ہیں ان سے ڈرو، جو عذاب کے طریقے اس نے مقرر فرمائے ہیں ان سے ڈرو، کفریہ باتوں سے، گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ڈرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب شیطان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو آپ مان جائیں کہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ ہاں جی، اللہ سے ڈرتا تو اتنے ہزاروں سال ہو گئے، معلوم نہیں کب سے وہ نافرمانی کرنے لگا۔ ہاں جی، تو وہ کچھ نہ کچھ ہاں جی توبہ کر لیتا۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ یہ شیطان اور جو شیطان کے چیلے ہیں، چاہے وہ منافقین ہوں یا کفار ہوں، جو شیطان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، انہما فی النار خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہے دونوں گروہ، شیطان کا گروہ اور منافقین یا کفار اور ان کا گروہ، یہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی، یہی سزا ہے ظالموں کی۔ آج دیکھ لیں کہ جتنے جو عامل ہیں یا جو گمراہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، جو دین کا نام لے کر لمبے لمبے روزے رکھ کر، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ کر، لمبے جبے پہن کر، لمبی داڑیاں رکھ کے، لمبے لمبے خدا رسول کا نام لے کر اور اخلاقیات اور دین کا درس دے کر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ جب برسیسہ سے اگر وہ 40 دن کے لیے نمازیں پڑھتا ہے تو وہ 80 دن کے لیے پڑھنے والا تیار ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا سورہ منافقون میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ہاں جی سورہ منافقون میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تو انہیں دیکھے نا تو ان کے جسم تجھے ایسے بھلے لگے، چہرہ اتنا نورانی لگے، پگڑی اتنی خوبصورت لگے، جبے اتنے زیادہ خوبصورت لگیں، ہاں جی ایسے لگیں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلِيمٍ، ان کی تعریف، یعنی ایک ایک بات پر تو ان سے حیران ہو جائے ایسے دیکھنے میں، یہ ہو سکتا ہے یہ آدمی اسلام سے دور ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ آدمی جو ہے غلط بات کہہ سکے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی ایسی بات۔ ابھی آپ کو میں نے 2 واقعے سنائے کہ وہ 10 دن کے بعد جو ہے روزہ افطار کرتا ہے، وہ 20 دن کے بعد کرتا ہے، وہ 40 دن کے بعد کرتا ہے۔ تو کیا شیطان کسی انسان کی یا کسی جن کی یا کسی کی شکل نہیں بن سکتا؟ وہ فتنے کتنے پھیلاتا ہے، تو اس کو پرکھو، اللہ رسول کے احکام پر پرکھو کسی کو اور پناہ مانگو۔ اور تم نہیں بچ سکتے جتنے مرضی تم بڑے نیک متقی پرہیزگار بن جاؤ، ہزاروں مثالیں موجود ہیں، تم تب ہی بچ سکتے ہو جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا جو اس نے طریقے بتائے ہیں اس سے اللہ کی پناہ میں آؤ تو شیطان کے مکر سے بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جو ہے شیطان اس کے ورغلانے سے، اس کے حملے سے، اس کی چال بازیوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا اللَّهُ۔